مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں کس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ عید کے لیے سرکار نے تیاری فرمائی اور کھلے میدان میں عید پڑھا کرتے تھے تو سارے سرکار کے انتظار کر رہے تھے۔ ایک انگلی کے ساتھ حسن حسین کو اور ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ آ رہی ہیں اور یہ پورا گھرانہ عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ جب بڑھ رہا ہے تو ایک معصوم چھوٹا سا بچہ جس کے بدن پہ قمیض نہیں تھی وہ رو رہا تھا ایک سائیڈ پہ، اس میدان کو دیکھ کے، میدان سے تھوڑا سا پیچھے ہی تھے وہ بچہ۔ تو سرکار نے جب دیکھا کہ وہ ہچکیاں لے کے ایک بچہ رو رہا ہے تو سرکار اس کے پاس چلے گئے۔ جب پاس گئے تو اس کے لیول پہ بیٹھ کے پوچھتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا بچہ کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی ہوتے تو میں اس میدان میں خوشیاں کرتا، کاش آج میرے بہن بھائی بھی ہوتے تو میں اس میدان میں خوشیاں کرتا، خوشیوں کے لیے آپ کا انتظار کرتا، نہ تو میرے ماں باپ ہیں نہ میرے بہن بھائی ہیں، میں اکیلا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عائشہ اس بچے کو لے کے واپس چلو، ابھی ہم میدان کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ ایک انگلی کے ساتھ حسن حسین کو لگایا، ایک انگلی کے ساتھ اس بچے کو لگایا اور واپس چل پڑے۔ واپس گئے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ فاطمہ جس طرح حسن حسین کو تیار کیا اسی طرح اس کو تیار کر اور حسین کے یا حسن کے کپڑے پہناؤ، اس کو تیار کیا۔ اب میدان میں جو عید پڑھنے کے لیے لوگ تیار تھے وہ انتظار میں تھے کہ بھی کب سرکار تشریف فرماؤ۔ تو جب سرکار آئے تو ایک انگلی کے ساتھ اس بچے کو لگایا تیار کر کے، حسین کے کپڑے پہنائے، اسی طرح اس کو وہی کاجل لگایا، وہی تیل لگایا، ایک انگلی کے ساتھ حسن حسین کو لگایا اور ایک انگلی کے ساتھ دوسرے ہاتھ میں انگلی کے ساتھ اس بچے کو پیچھے فاطمہ الزہرا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں۔ اب میدان کی طرف بڑھ گئے، عیدگاہ کی طرف۔ جب لوگ متوجہ ہوئے کہ سرکار آ گئے ہیں تو سب سرکار کی طرف دیکھ رہے تھے
تو سرکار پھر اس بچے کی طرف اس کے لیول پہ بیٹھ کے، معصوم بچہ تھا، اس کے لیول پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ بیٹا کیا تو خوش نہیں کہ تیرے بھائی حسن حسین ہو؟ کیا تو خوش نہیں کہ تیری بہن فاطمہ تو زہرا ہو؟ کیا تو خوش نہیں کہ تیری ماں عائشہ صدیقہ ہو؟ کیا تو خوش نہیں کہ تیرا باپ کملی والا ہو؟ ایک دم اس میدان میں چیخ نکلی، جتنی تعداد تھی ان کی چیخ نکلی، کہتے ہیں کاش ہم بھی آج یتیم ہوتے۔ اس لیے کہ کبھی بھی نہ گھبرایا کریں، جو وقت ملے خوشی اور صبر اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں۔ اسی موضوع پہ یہ میں شعر پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ ہر شعر کی کوئی نہ کوئی عاشق رسول نے کوئی نہ کوئی تصویر کھینچی ہوتی ہے۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اور جو ریگولر محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے شعر ہے، یہ خاص سمجھ لیں کہ سرکار کی محبت میں یہ ان کے دلوں کو سرکار کی دہلیز کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ آپ کے دلوں کو میں اکٹھا کروں گا جو اہل محبت ہیں، جو اپنی تمام زندگی کو اللہ کے حضور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وقف کر دیا۔ پہلے نمبر پہ یہ محبت، دوسرے نمبر پہ کوئی اور محبت۔ اب کچھ ملے یا نہ ملے، مصطفیٰ تو مل گئے ہیں نا۔ اب آپ سب کے دلوں کو میں اکٹھا کرنے لگوں اور سرکار کے حضور ہم پیش کرنے لگے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ آنے دے یاد وہ دے اب تو انہی کی جانب کشتی انہی پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی انہی پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور منبر رسول پہ جب سرکار بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ایک ایسا وقت تیری امت میں آئے گا کہ وہ امت بخشی نہیں جائے گی، وہ اتنی گناہ گار ہوگی۔ تو سرکار اسی منبر کے اوپر زاروں قطار آنسو بہانا شروع کر دیے، اور یقیناً ان آنسوؤں کے صدقے ان کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فارغ کسی سیپریٹ جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھیں گے تو ان کو بھی معافی مل جائے گی میرے آقا کے صدقے۔ توجہ فرمائیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا
دریا بہا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کشتی انہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں،